बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान छीना और आप देख रहे हैं रमज़ान छीना मनकेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेरी सेंसस फॉर्म 2020 के बारे में है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सेंसस फॉर्म की आखिरी तारीख़ 31 अक्टूबर 2020 है। सेंसस फॉर्म की मैंने 2 वीडियो बनाई हैं क्योंकि इसका डेटा बहुत ज़्यादा है। पहली वीडियो में टैब रीसेट पासवर्ड्स, टैब न्यू रजिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, बे फॉर्म या बी फॉर्म, CCT प्रोग्राम, दाखिल खारिज रजिस्टर बनाना, तालिब इल्मों की हेल्थ के बारे में मालूमात, स्टाफ डेटा करेक्शन और ECE रूम। दूसरी वीडियो में क्लासेस एंड सेक्शंस, स्कूल और स्कूल की बेसिक फैसिलिटीज़, अकाउंट्स, पोस्ट, पैक रिज़ल्ट वगैरह के बारे में मालूमात होगी। बेसिक में स्कूल काउंसिल, फैसिलिटीज़ में क्लासरूम, बिल्डिंग, वॉल्स, प्लेग्राउंड्स, अकाउंट्स में NSB, FTF, SC अकाउंट्स, पोस्ट में टीचिंग, नॉन टीचिंग पोस्ट, डबल शिफ्ट स्कूल प्रोग्राम और अनामलीज़ के बारे में भी बताया जाएगा। पोस्ट को शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दी गई बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। सेंसस फॉर्म को 2018 में डिजिटलाइज किया गया। इससे पहले ये हार्ड फॉर्म में होता था। सेंसस फॉर्म 2020 में कुछ तब्दीलियां की गई हैं जिनमें टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्कूल वगैरह का डेटा शामिल है। सेंसस फॉर्म में आप हर डेटा को फिर से अपडेट कर रहे होते हैं। PMIU हर साल 31 अक्टूबर को सालाना स्कूल सेंसस कंडक्ट कराता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि SIS की एक्सेस के लिए हर स्कूल का यूज़र नेम और पासवर्ड है। अगर पासवर्ड भूल गया है या रीसेट पासवर्ड करना चाहते हैं तो याद रखें ऐसा मोबाइल नंबर हरगिज़ ना दें जो पोर्टेबल हो। इसमें बाज़ औक़ात पासवर्ड या SMS मसूल नहीं होते। पासवर्ड की रिकवरी के लिए हेड टीचर साहब AO साहब को दरख्वास्त देते हैं। AO साहब DMO साहब के पास दरख्वास्त जमा कराते हैं। फिर DMO साहब PMIU को दरख्वास्त भेज देते हैं। फिर PMIU ऑफिस वाले फ़ोन नंबर और ईमेल ID अपडेट करके DMO ऑफिस भेज देते हैं। फॉरगेट पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल अपना पासवर्ड तब्दील कर सकते हैं। टैब रजिस्ट्रेशन, अगर स्कूल का एक टैब पहले ही से रजिस्टर्ड और फंक्शनल हो तो न्यू टैब को रजिस्टर्ड करने के लिए SIS को इंस्टॉल करें। स्कूल वाला यूज़र नेम और पासवर्ड दें। फिर टैब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें। न्यू टैब रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर पहले से टैब रजिस्टर्ड ना हो या टैब ख़राब हो गया हो या टैब गुम हो गया हो, अब न्यू टैब लिया हो तो प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल वाले AO साहब को साइन शुदा दरख्वास्त देंगे। AO साहब अपने AO लॉगिन से टैब को रजिस्टर्ड कर देंगे। हाई और हायर स्कूल वाले DMO ऑफिस दरख्वास्त देंगे। DMO ऑफिस से इन स्कूल्स के टैब रजिस्टर्ड होंगे। एक बात याद रखें कि SIS में कोई भी न्यू एंट्री करने से पहले वर्जन को अपडेट कर लें। अगर आप वर्जन अपडेट नहीं करेंगे, न्यू डेटा कामयाबी के साथ आगे नहीं भेजा जाएगा। आपका न्यू डेटा फिर से गायब हो जाएगा। किसी भी परेशानी से बचने के लिए न्यू एंट्री हमेशा अपडेटेड वर्जन में करें। अब SIS का नया वर्जन 5.2.0 इस्तेमाल हो रहा है। किसी भी परेशानी से बचने के लिए न्यू एंट्री हमेशा अपडेटेड वर्जन में करें। अगर किसी क्लास में डबल दाखिले की एंट्री हो जाती है
یعنی ایک طالب علم 2 مرتبہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر SIS ایپ میں جائیں اور کلیئر کیشے کر دیں، آپ کی ڈبل انٹری ختم ہو جائے گی۔ بے فارم کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ اگر کسی بچے کا نیو داخلہ ہوا ہے، اس کا ڈیٹا غلط لکھا گیا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر ڈیلیٹ کر دیں۔ اس وقت کے بعد ڈیٹا نادرا کے ساتھ سنک ہو جاتا ہے، پھر یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ تحصیل میں ایک شناختی کارڈ پر 5 طلبہ کا داخلہ ہو سکتا ہے۔ چھٹے طالب علم کا داخلہ اس شناختی کارڈ پر نہ ہوگا، اس کے لیے سرپرست کا شناختی کارڈ نمبر استعمال ہوگا۔ یاد رہے کہ سرپرست کے لیے والدہ کا شناختی کارڈ نمبر اب استعمال نہ ہو سکے گا۔ ایک شناختی کارڈ پر کتنے طلبہ داخل ہیں یہ چیک کرنے کے لیے ٹرانسفر ان اسٹوڈنٹ پہ کلک کریں، شناختی کارڈ نمبر ایڈ کریں، سکول کا EMIS کوڈ لکھیں۔ اس کے بعد طلبہ کی لسٹ سامنے آئے گی جو اس شناختی کارڈ نمبر پہ پہلے ہی انرول ہوں گے۔ ہر انٹری یا 3-4 انٹریز کے بعد سنک ضرور کرنا چاہیے اور انفارمیشن والے حصے میں ان سنک ایکٹیویٹیز 0 ہونی چاہیے۔ CCT پروگرام یہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کا مخفف ہے۔ اس پروگرام کا مقصد پرائمری سکولوں میں داخلے کو بڑھانا ہے، غریب خاندان کے بچوں کی امداد کرنا اور طلباء کی حاضری کو یقینی بنانا ہے۔ 16 اضلاع میں زیور تعلیم 6ٹھی جماعت سے 10ویں جماعت تک صرف لڑکیوں کو ماہانہ وظیفہ دینا، برک کلن بٹھے پر مزدوروں کے بچوں کی امداد کرنا۔ NCHD فیڈر سکول کے بچے بھی اس میں شامل ہیں، ان کے لیے بے فارم یا فارم B بنانا ضروری ہے، باقی طلبہ کے لیے آپشنل ہے، لیکن 3 ماہ تک ہر بچے کا بے فارم ہونا ضروری ہے۔ مائلڈ ڈس ایبلٹی یعنی اسکول کے ایسے بچے جنہیں تھوڑی سی بھی کسی بھی قسم کی معذوری ہے وہ بھی درج کرنی ہے۔ مائلڈ ڈسیبلٹی اگر کسی طالب علم کی ہے تو لازمی لکھیں، شاید گورنمنٹ کی طرف سے انہیں ہیلپنگ مٹیریل کی سپورٹ مل جائے۔ والد کا نام لکھنا لازمی ہے، والد کے انگریزی نام کی سپیلنگ درست کر کے لکھنی ہے، ان کی آمدنی بھی آگے لکھنی ہے۔ اب والدہ کا نام اور اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ختم کر دیا گیا ہے۔ داخل خارج رجسٹر بنانا، کچھ ایلیمنٹری اور ہائی سکولز میں داخل خارج رجسٹر 1 سے زائد بنائے جاتے ہیں۔ اب صرف ایک ہی داخل خارج رجسٹر بنانا ہے، یعنی ایک طالب علم کا جو داخلہ نمبر ہوگا اسی سکول میں پھر سے وہ داخلہ نمبر کسی دوسرے طالب علم کو نہیں دیا جائے گا۔ جن سکولوں میں 1 سے زائد داخل خارج استعمال ہو رہے ہیں ان سکولوں کو تاریخ داخلہ نمبر کے ذریعے داخل خارج بنانا چاہیے، یا پھر پہلے چھوٹی کلاس کے بچوں کا جو داخلہ نمبر چل رہا ہے وہی رہنے دیں، اس سے اگلی کلاسوں میں اوپر والی بڑی کلاس سے چھوٹی کلاس تک داخلہ نمبر آنے دیں، اور پھر نئے داخلے ہونے والے نیو طلباء کو اس کے بعد کا داخلہ نمبر دیں۔ داخلہ نمبر 6 ڈیجٹ سے زیادہ کا نہ ہو، میڈیم جو سکول کا ہے وہی لکھنا ہے۔ اگر میل سکول ہے تو میل لکھیں، فیمیل ہے تو فیمیل لکھیں، اگر میل اور فیمیل طلباء دونوں ہیں تو پھر بوتھ کا آپشن استعمال کریں۔ ہیلتھ سینگ یعنی بصارت، کوئی طالب علم گلاسز یا کنٹیکٹ لینس استعمال کرتا ہے تو یس کرنا ہے۔ بلیک بورڈ یا ریڈنگ بک کے دیکھنے کے حوالے سے ڈیفیکلٹی کو سلیکٹ کرنا ہوگا، اس میں نو ڈیفیکلٹی، سم ڈیفیکلٹی، اے لاٹ آف ڈیفیکلٹی، کین ناٹ ڈو، ایٹ آل وغیرہ کے آپشن ہوں گے، اسی میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہوگا۔ ہیئرنگ، کیا طالب علم ہیئرنگ ایڈز استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے یس کریں، پھر سلیکٹ ڈیفیکلٹی پہلے ہی طرح کے آپشن میں سے سلیکٹ کرنی ہوگی۔ اسی طرح واکنگ اور لرننگ کی ڈیفیکلٹی بھی لکھی جائیں گی۔ لرننگ ڈیفیکلٹی میں سیم ایج کے طالب علم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ڈیفیکلٹی ریڈنگ اور رائٹنگ، ریممبرنگ تھنگس، ایکٹیویٹی اور کمپلیٹنگ ورک میں سلیکٹ ڈیفیکلٹی چوز کی جائے گی۔ ان آپشن کے بعد ہی
طالب علم داخل ہوگا۔ اب آتے ہیں ٹیچنگ سٹاف کی طرف۔ سٹاف ڈیٹا کریکشن، ٹیچر کا نام، عہدہ، پرسنل نمبر، شناختی کارڈ نمبر، ڈیٹ آف برتھ، جوائننگ ڈیٹ، کارڈ ڈیٹا درست کیا جائے گا۔ اس قسم کے ڈیٹا کی درستگی کے لیے اسکول ہیڈ فارمل لیٹر ڈی ایم او آفس بھیجے گا۔ ٹیچر کے نام اور تاریخ پیدائش کے لیے شناختی کارڈ اور میٹرک سرٹیفکیٹ کی کاپی، سی این آئی سی نمبر کی درستگی کے لیے سی این آئی سی کی کاپی، عہدے کی درستگی کے لیے اپائنٹمنٹ ریگولر لیٹر کی کاپی، پرسنل نمبر کی درستگی کے لیے سیلری سلپ استعمال ہوگی۔ ڈی ایم او آفس والے ڈیٹا ڈاکومنٹس کی ویریفائی کر کے پی ایم آئی یو کو یہ ٹیچر ڈیٹا بھیج دیں گے۔ ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہونے کے بعد ڈی ایم او آفس والے مطلوبہ تبدیلیاں کر کے اپ ڈیٹڈ ڈیٹا کریں گے۔ ٹرانسفر ان ٹیچر ریلیف ٹیچر، ڈیٹا کے سلسلے میں سی او صاحب کو یہ کیس بھیجا جائے گا۔ ہیڈ ٹیچر صاحب یہ کیس اے او صاحب کو، اے او صاحب سی او صاحب کو اور سی او صاحب ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کو یہ کیس بھیجیں گے۔ کیو آر کوڈ ٹرانسفر ریلیونگ آرڈرز کے ذریعے یہ کیس حل کیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، سٹاف کے ڈیٹا کی درستگی کے سلسلے میں sr@punjab.gov.pk پہ ہرگز ای میل نہ بھیجیں۔ ٹیچر ڈیٹا کی درستگی کے لیے اس ایڈریس پہ ای میل کا بھیجنا منع کیا گیا ہے۔ ہر ٹیچر SIS ایپ اپنے شناختی کارڈ یعنی یوزر نیم اور پاسورڈ کو استعمال میں لا کر لاگ ان ہو کے اپنے ڈیٹا کی ویریفائی کرے گا، پھر نادرا ٹیچر کے ڈیٹا کو ویریفائی کرے گا۔ جب بھی ٹیچر ڈیٹا کو چھیڑیں گے تو ان کا ڈیٹا ان ویریفائڈ ہو جائے گا، پھر ٹیچر اس کو ویریفائی کرے گا۔ ٹیچرز نے پرسنل، ایجوکیشن اور سروس کا ڈیٹا ویریفائی کرنا ہے۔ پرسنل انفارمیشن تو تقریباً ہر ٹیچر کی ٹھیک ہی ہوتی ہے۔ ایجوکیشن اور سروس کے کالم میں ڈیٹا کا اندراج غلط ہو سکتا ہے۔ ایجوکیشن کے کالم میں ہائیسٹ ڈگری لیول، میجر سبجیکٹ، ڈگری کمپلیشن ایئر لکھنا ہوتا ہے۔ بھرتی ہونے کے بعد اگر تعلیمی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر یس لکھا جائے گا۔ پروفیشنل ہائیسٹ میں بی ایڈ ایم ایڈ آئے گا۔ جو بھی ٹریننگ آپ نے کی ہیں ان پہ ٹک لگاتے جائیں۔ ان میں سی پی ڈی، انڈکشن، ان سروس، فارین، پروموشن وغیرہ۔ اس کے بعد لاسٹ ٹریننگ ایئر میں سال لکھنا ہے۔ سروس میں آپ نے اپنی ملازمت کے متعلقہ ہی لکھنا ہوتا ہے۔ پرسنل نمبر، سبجیکٹ، ٹائپ، پوسٹڈ اگینسٹ اور گریڈ کے کالمز لاک ہوں گے۔ سینسز میں ابھی تک سس کا نیو ورژن 5.2.0 استعمال ہو رہا ہے۔ اس میں سروس کے نئے کالمز کا اضافہ کیا گیا ہے، جس میں انیشیل سبجیکٹ، انیشیل ڈیزینیشن، انیشیل گریڈ وغیرہ شامل کیے گئے ہیں۔ انیشیل ڈیزینیشن میں بینڈ ماسٹر، ڈی پی ای، ڈپٹی ہیڈ ماسٹر، ای ایس ای، ای ایس ٹی، ای ایس ای، ای ایس ٹی، ہیڈ ماسٹر، پی ایس ٹی، پرنسپل، ایس سی ایس سی، ایس ایس، ایس ایس ای، ٹرپل ایس، ایس ایس ٹی، سینئر ہیڈ ماسٹر وغیرہ شامل ہیں۔ انیشیل سبجیکٹ میں ایگریکلچر، عربک، آرٹس اینڈ کرافٹس، بیولوجی، کیمسٹری، سوکس، کامرس، کمپیوٹر سائنس، ڈرائنگ، اکنامکس، ایجوکیشن، انگلش، فائن آرٹس، جنرل، جغرافی، ہسٹری، ہوم اکنامکس، آئی ٹی، اسلامیات، میتھ، اورینٹیل، پاک سٹڈیز، پرشین، فلاسفی، فزیکل ایجوکیشن، فزکس میتھ وغیرہ شامل ہیں۔ یاد رہے کہ یہ معلومات ملازمت کے حساب سے دینی ہے۔ بھرتی کے وقت جس ٹیچر کا جو بھی عہدہ تھا وہ لکھنا ہے۔ سروس کے لحاظ سے جو بھی اس وقت سبجیکٹ تھا وہی لکھنا ہے، اور بھرتی کے وقت جو سکیل تھا وہی لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر 1/7/2009 سے پہلے پی ایس ٹی یا پی ٹی سی ٹیچر کا سکیل 7واں تھا۔ 1/7/2009 کو ان کو گریڈ 9 دیا گیا، ان کا انیشیل گریڈ BPS 7 لکھا جائے گا۔ اسی طرح جو ESC 2009 میں بھرتی ہوئے اور
19 अक्टूबर 2009 को मुस्तकिल हो गए तो वो इनिशियल डेजिग्नेशन में ESE लिखेंगे। कुछ असातिज़ा कराम के साथ PTC लिखा हुआ है और कुछ के साथ PST। असातिज़ा कराम अपने आर्डर लेटर को देखते हुए इनमें दुरुस्त एंट्री करना पड़ेगी। इसके बाद मौजूदा सर्विस की जॉइनिंग लिखनी है। मिसाल के तौर पर एक टीचर ESE था, अब वो दोबारा भर्ती होकर SESE बन गया तो मौजूदा सर्विस SESE की होगी। इसी तरह प्रमोशन होने की सूरत में मौजूदा सर्विस जो भी होगी वही दर्ज करेंगे। इसके बाद जो मौजूदा स्कूल में जो भी जॉइनिंग डेट है वही लिखनी है। स्कूल के ईमेल एड्रेसेस भी प्रॉपर तौर पर बनाना पड़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।